السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائدین محترم اور میرے بہت ہی عزیز بھائیوں، عزیز نوجوانوں، میں جماعت اسلامی اسلام آباد کا اور قرب و جوار کے تمام علاقوں کے دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے حافظ نعیم الرحمن صاحب کی کال پر اس عظیم الشان احتجاج کا اور دھرنے کا اہتمام کیا ہے۔ آپ منظم ہیں، گاڑیوں کو راستہ مل رہا ہے، ایمبولینسز جا رہی ہیں، جن گاڑیوں میں خواتین ہیں ان کا راستہ نہیں روکا جا رہا۔ میں یہاں موجود پولیس کے افسران سے کہنا چاہتا ہوں، یہ منظم لوگ ہیں، پرامن لوگ ہیں، آپ انہیں تشدد کے راستے پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ افسران اس بات کو دیکھیں کہ آپ کی فورسز یہ آپے سے باہر کیوں ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے آج ملک کے مختلف حصوں میں لوگوں کے اندر اداروں کے خلاف، فورسز کے خلاف ایک بڑی نفرت جنم لے رہی ہے۔ افسران کو، جوانوں کو اپنے آواز پر، اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ عوام کے ساتھ لڑ کے، عوام پر تشدد کر کے آپ کوئی بھی مقصد نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ عوام اپنا حق مانگنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں معلوم ہے 79 سال ہونے والے ہیں، پاکستان کی آزادی کا دن آنے والا ہے، لیکن آج پاکستان طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہے۔ ہمیں معلوم ہے بلوچستان جل رہا ہے، بلوچستان کے حالات انتہائی ناگفتابے ہیں۔ جماعت اسلامی اس محاذ پر بھی برسرے پیکار ہے۔ ہمیں معلوم ہے خیبر پختونخوا میں بدامنی ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، دہشت گردی ہے۔ جماعت اسلامی کی قیادت اور کارکنان اپنا فرض امن کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے آزاد کشمیر میں حالات کشیدہ ہے۔ آزاد کشمیر میں عوامی احتجاج اپنی جگہ جاری ہے۔ حکمران سیکورٹی فورسز ثالثی کو بات چیت اور ڈائلاگ کا راستہ دینے کو تیار نہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، جماعت اسلامی منظم جماعت ہے، انقلابی جماعت ہے، نظریاتی جماعت ہے۔ جماعت اسلامی نے پاکستان کی سلامتی کے لیے، امت کے اتحاد کے لیے لاتعداد قربانیاں دی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں آج پاکستان کے عوام، پاکستان کے نوجوان، پاکستان کی یوتھ، پاکستان کا تاجر، گڈس ٹرانسپورٹ والے بے شمار مسائل سے دوچار ہے۔ غربت ناقابل برداشت ہے۔ خطے غربت سے لوگ
نیچے گر رہے ہیں اور 2.5 کروڑ ہماری نئی نسل کے بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ ہمیں معلوم ہے یہ دہشت گردی، یہ غنڈہ گردی لوگوں کے لیے مسائل کو بڑھا رہی ہے، لیکن والدین، ملک کی خواتین مہنگائی سے عاجز ہے، قوت خرید ختم ہو رہی ہے، معاشی پہیہ نہیں چل رہا، بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے آپ نے دھرنا دیا، آئی پی پیز کا پورا دھندا بے نقاب ہوا۔ حافظ نعیم الرحمن نے پوری قوم کو آگاہ کیا کہ اس اندھے کنویں میں اربوں خربوں روپے غرق کیے جا رہے ہیں، اور آج پیداواری لاگت بڑھ گئی ہے، زراعت کا پہیہ جام ہے، صنعت کا پہیہ جام ہے، آج تجارت نہیں چل رہی، آج لوگوں کے لیے گھریلو صنعت کو، گھر کو چلانا ناممکن ہو گیا ہے۔ موٹر سائیکل پر چلانا، کہیں پہنچنا مشکل ہو گیا ہے، موٹر وے پہ، سڑکوں پہ ٹول پلازے کی قیمتیں بڑھ گئی ہے۔ کل گڈز ٹرانسپورٹ نے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ ہم تو آج اسی لیے پورے ملک میں آج حافظ نعیم الرحمن کی کال پہ قوم نے لبیک کہا ہے، قوم نے اسے اپنے لیے ایک ہمدردی سمجھی ہے۔ 510 مقامات پر اسی طرح احتجاج اور مظاہرے جاری ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں، ہمیں معلوم ہے حرمہ ابنائے حرمت کن مسائل سے دوچار ہے، ہمیں معلوم ہے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، عوام ہر چیز سے آگاہ ہے، لیکن عوام سے اصل قیمت لی جائے، بجلی کی قیمت ہو، پیٹرول کی قیمت ہو، ڈیزل کی قیمت ہو اور گیس کی قیمت ہو، اصل قیمت ہو، لوگ برداشت کر لیں گے، لیکن حکمران معاشی پہیہ بھی نہ چلنے دیں، محصولات کا راستہ بھی روکے، لیوی لگائے، ٹیکس لگائے اور لوگوں سے زبردستی بھتہ خوری کریں، غنڈہ گردی کریں، تو یہ پاکستان کی معیشت کیسے چل سکتی ہے؟ وزیر اعظم صاحب، فیلڈ مارشل صاحب، ہمیں آج کے اقدام پہ خوشی ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی ایک معاہدے میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ عالم اسلام کے لیے خیر کا پیغام بن سکتا ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب ملک کی فکر کریں، ملک کی حالات کو سمجھے، لوگوں کے اندر کے جذبات کو سمجھے۔ یہ فارم 47 پر کھڑی حکومت جس کی کوئی ساکھ نہیں، نہ معیشت کو ٹھیک کرے، نہ امن عامہ کو ٹھیک کرے، نہ جوانوں کو روزگار دے، تو یہ حکومت کیسے چل سکتی ہے؟ قیامت کی نشانی ہے۔ اس نظام کو تباہ کرنے والے، اس نظام کو دبانے والے، آئین سے بغاوت کرنے والے، قرآن و سنت کے احکامات سے
انحراف کرنے والے بھی کہتے ہیں یہ نظام زوال آ چکا ہے، یہ نظام ڈوب رہا ہے۔ لیکن میرے دوستو، 78 سال کی تاریخ ہے، جب بھی عوام میں جوش پیدا ہوتا ہے، انقلابی جذبے پیدا ہوتے، لوگ نظام اور قیادت کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ یہ 78 سال سے نظام پر قابض، حالات پر قابض، پالیسی سازی پر قابض یہ ذہنی غلام ایک نئے پینترے بدل کے عوام کے جذبات کے آگے اپنی مرضی کا گھوڑا جوت دیتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب نے بہت باتیں کہہ دی، یہ تو ایسے ہی ہے، دو نشائی اکٹھے جا رہے تھے، ایک نشائی نے دوسرے نشائی سے کہا تیرے کپڑوں سے بو آ رہی ہے۔ دونوں نشائیوں نے ایک دوسرے کے کپڑے آپس میں تبدیل کر لیے۔ یہ نظام اسی طرح چلائے رکھنا چاہتے ہیں، یہ ملک کے معاملات کو اسی طرح چلائے رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں یہی کہنا چاہتا ہوں، ملک کی سیاسی قیادت، سیاسی جماعتیں، سیاسی قائدین، سیاسی رہنما اپنے اپنے مسائل اور بیانیوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ انہیں عوام کی فکر نہیں ہے، عام آدمی کی فکر نہیں ہے، نوجوانوں کی فکر نہیں ہے، خواتین قوم کی بیٹیوں کی فکر نہیں ہے۔ جماعت اسلامی یہی چاہتی ہے قرآن و سنت بالا دست ہو، آئین کی فرما روائی ہو، آئینی ترامیم 26-27 لا کے عدالت کا سر قلم کر دیا، لیکن ملک میں کوئی حالات کی تبدیلی نہیں آئی۔ آج لوگوں کے بلدیاتی حقوق چھین لیے گئے، اسلام آباد کے عوام محروم ہے، اسلام آباد کے عوام محروم ہے۔ پنجاب 15 سال سے بلدیاتی حقوق سے محروم ہے۔ جماعت اسلامی ایک ہماگیر جدوجہد کر رہی ہے۔ ہمارے پاس اس ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے پورا لائحہ عمل اور چارٹر موجود ہے۔ اس وقت لمحے موجود میں ہم یہی چاہتے ہیں، پیٹرول کی، ڈیزل کی قیمت 225 پہ مقرر کی جائے، 3 سال کے لیے یہ قیمت پیک کی جائے تاکہ معیشت کا پہیہ چلے، اور حکمران 125 روپے کی جو بھتہ خوری ہے، لیوی کی صورت میں، ٹیکسوں کی صورت میں، اسے واپس لے، معیشت کا پہیہ چلے گا، قوم کے خزانے میں پیسہ آئے گا۔ یہ بہانہ لگاتے ہیں IMF نے روکا ہے، IMF نے بندش لگائی ہے، اگر ہم لیوی کو ہٹا لیں گے ڈالر کی قیمت بڑھ جائے گی۔ یہ آپ قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں۔ حقیقت میں ان میں جرت نہیں ہے کہ افسروں کی عیاشیوں کو روک سکے، مفت خوری کو روک سکے، کرپشن کو روک سکے۔ یہ 25 کروڑ عوام کو نچوڑتے ہیں،
لیکن جماعت اسلامی میدان میں آئی ہے. انشاءاللہ ہم حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کریں گے. یہ عوام کے قدموں پہ سرنڈر کریں گے. اپنے جذبوں کو پابند کرے, پرجوش بنائے. جماعت اسلامی پاکستان کے عوام کی بہترین چوائس ہے. جماعت کی قیادت کارکنان محنت کرنے والوں کے لیے چیلنج ہے کہ جماعت اسلامی کی عوامی کمیٹیاں ہر پولنگ سٹیشن, پولنگ بوتھ تک بنے. ہم عوام کو امپاور کریں, عوام کو حوصلہ دیں اور ان شکنجوں سے آزاد کروائے. اب یہ قافلہ, یہ کارواں چل پڑا ہے. حکمرانوں کو یہ لیوی, بھتہ خوری, یہ ٹیکس واپس لینے ہوں گے. IMF عوام کا خون نچوڑنا کیسے چاہے گی جب حکمران سہولت کار بنتے ہیں, اعلی کار بنتے ہیں, معاشی پالیسی ساز ورلڈ بینک IMF سے لائے جاتے ہیں. وہی پاکستان کی معیشت کو تباہ کرتے ہیں. انشاءاللہ آج حافظ نعیم الرحمن کی کال پہ پورا ملک بیدار ہوا ہے, میڈیا بیدار ہوا ہے. میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سیاسی جماعتیں عوام کی ترجمان ہوتی ہیں. جماعت اسلامی عوام کی ترجمان ہے. ہم ان احتجاجوں کو پرامن بھی رکھتے ہیں, عوام کی ترجمانی کرتے ہیں. یہ علامت ہوتی ہے کہ حکمران ہوش کے ناخن لے. اس لیے وہ سمجھ جائے کہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہ نکلا, عوام انگلیاں ٹیڑھی بھی کر سکتے ہیں, تمہارا راستہ بھی روک سکتے ہیں. اب یہ نوشتہ دیوار ہے, یہ آئین سے باغی نظام, یہ قرآن و سنت سے باغی نظام, یہ مٹھی بھر بگڑے اشرافیہ مراعات یافتہ طبقے کی سرپرستی کرنے والا نظام نہیں چل سکتا. یہ عوام کے مینڈیٹ کا چوری کرنے والا نظام نہیں چل سکتا. جماعت اسلامی انشاءاللہ پاکستان کو بحرانوں سے نکالے گی. میں عوام سے اپیل کرتا ہوں, آؤ جماعت اسلامی کے ساتھ چلو, جماعت اسلامی کے ہم رکاب بنو, قدم سے قدم ملا کے چلو. انشاءاللہ یہ پاکستان ترقی بھی کرے گا, عوام میں اطمینان, جرت اور استحکام بھی آئے گا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس محنت کو پاکستان کے لیے, عوام کے لیے, غریب لوگوں کے لیے, جوانوں کے لیے, خواتین کے لیے, محنت کشوں کے لیے, کسانوں, ہاریوں کے لیے, تاجروں کے لیے, صنعت کی ترقی کے لیے